السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور اس جب، قالا کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، لام کے معنی کے لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی بے شک میں، جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ۔ یہ جاعل کو یاد رکھنے کے لیے بار بار لفظ آپ نے پڑھا ہے، جعلہ ہے تو عربی کا لفظ ہی، لیکن اس کو آپ نے کئی بار پڑھا ہے جعلہ، اور الف لگا دیں تو جاعل، جاعل بن گیا، بنانے والا، جعلہ کرنا ہوتا ہے۔ ارض زمین، یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، ارض و سماوات اردو کا لفظ۔ خلیفہ، خلیفہ کو کہتے ہیں، نائب۔ قالو، انہوں نے کہا، میں نے بتایا تھا واو الف پہ کوئی عربی کا ورب ختم ہو رہا ہو فعل تو وہ جمع ہوتا ہے، تو واو الف جمع کو شو کر رہا ہے، تو قالا ہے سولن میں، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، آ کے معنی کیا، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آئے گا موسٹلی شروع میں اور اس لفظ کا حصہ نہ ہو تو پھر یہ سوالیہ ہوتا ہے، کیا آ تجعلو، اس کو غور سے دیکھیں تو پھر جیم عین لام ہے، یہ جعلہ بنانا، تا کے معنی تم، فیہا اس میں، وہ بولے کیا آپ بناؤ گے، تو بنائے گا، اللہ سے کہا، فیہا اس میں، کیا ایسے کو اس میں بنائے گا، من یفسد، من جو، من کے معنی جو، یفسد کل بھی آپ نے پڑھا تھا، فساد جو اردو کا لفظ ہے، اگر فا سین دال کے درمیان الف لگا دیں تو فساد بن جاتا ہے۔ من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یسفکو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ جو ہے سفاک، سین فے الف کاف، سفاک ہم اردو میں بولتے ہیں، سفاک قاتل، تو خون ریزی کرنے والا، وَيَسْفِكُ، اور جو بہائے گا، الدماء خون، یہ نیا لفظ ہے دماء، اس کو یاد رکھیں، عربی کا نیا لفظ ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آج کا یہ نیا لفظ ہے۔ ویسے اس کا روٹ ورڈ دال میم واو ہے، جس کا معنی خون ہوتا ہے، جو خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ نحنو کا معنی بھی ہم، اور جو نسبح میں نون ہے، اس کا معنی بھی ہم، نون کا، یہ تاکید کے لیے 2 بار آیا ہے۔ اور سبحو کو غور سے دیکھیں، سین با اور ہا ہے، تسبیح جو ہے اس کے پہلے تے لگا دیں اور درمیان میں یہ، تو تسبیح جو آپ تسبیح نکالتے ہیں، تسبیح کیا ہوتا ہے، تعریف کرنا، حمد بیان کرنا،
बिहम्द का, तेरी हमद के साथ, हम तस्बीह करते हैं तेरी हमद के साथ। व नुकद्दिसो, और हम तकदीस करते हैं तेरी, लाका तेरे लिए। नुकद्दिसो भी आप, तकदीस क्या होती है? पाकी बयान करना। इसको याद रखने के लिए मुकद्दस उर्दू का लफ्ज़ याद रखें। हम अर्ज़ मुकद्दस कहते हैं पाकिस्तान को, पाक ज़मीन। मुकद्दस और कुदस और ये सारे लफ्ज़ यहीं से बनते हैं। व नुकद्दिसु लक, हम तेरी तस्दीक करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। कौला, कहा, किसने? अल्लाह ने। इन्नी, बेशक मैं, आलमु, इल्म रखता हूँ, जानता हूँ। उर्दू का लफ्ज़ इल्म याद रखें। माला, जो नहीं, तालमून, तुम इल्म रखते, जो तुम नहीं जानते बेशक मैं वो जानता हूँ। ये आगे से अल्लाह ने जवाब दिया। तो तर्जुमा ये बना कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा बेशक मैं ज़मीन में खलीफा भेजने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ, वो बोले, यानी फरिश्ते बोले, ए अल्लाह, ब्रैकेट में, क्या तू ऐसे को इसमें यानी ज़मीन में बनाएगा, खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा, जो खून रेजियाँ करेगा? हम हैं तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी हमद के साथ हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी तकदीस और पाकी बोलते हैं। अल्लाह ने आगे से जवाब दिया, बेशक मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। तफसीर से पहले जो दो नए लफ्ज़ आए हैं, जाला और दिमा, ये आपने याद रखने हैं अरबी की, और इसको दोहराया भी करें और इसको याद किया करें सबक को, ताकि हमें कुरान की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आज की आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ज़मीन पर बनाने का जो प्लान था अल्लाह का, वो फरिश्तों से डिस्कस किया, फरिश्तों के सामने रखा। और इससे ये मुराद भी नहीं है कि तमाम जितने फरिश्ते हैं सबको इकट्ठा किया, नहीं। जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो होंगे चार मशहूर फरिश्ते, जबरील, मेकाइल, इसराफील, या फिर जो अल्लाह के तख्त को थामे हुए हैं, या दीगर फरिश्ते। लेकिन तमाम फरिश्तों का तज़किरा नहीं है। क्या कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने लगा। खलीफा का लफ्जी माना तो होता है बाद में आने वाला, खलफ, आपने उर्दू का लफ्ज पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को ज़मीन पर इस्तेमाल करे वो खलीफा है। इख्तियारात उसने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो दिए अल्लाह के हुए हैं और वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने चाहिए। वैसे खलीफा बाद में आने वाले को कहते हैं अरबी में। इंसान जिन्नों के बाद आया है, तो इस लिहाज से इसको खलीफा इस तरह भी कहा जा सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन में ऐसा खलीफा बनाने लगा हूँ, एक खलीफा बनाने लगा हूँ। फरिश्तों ने फौरन ये कहा कि अल्लाह जी, क्या ज़मीन पर तू ऐसी मखलूक को बनाएगा जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून रेजी करेगी? तो पता ये चला कि जो फसाद है वो अल्लाह को इंतहाई नापसंद है और खून रेजी अल्लाह को बहुत नापसंद है। इसीलिए फरिश्तों ने जो पहली बात की वो फसाद और खून रेजी की, जब वो हजरत इंसान की मुखालफत कर रहे थे कि उसको ज़मीन पे ना भेजा जाए। उन्होंने वो बात की जो अल्लाह को ज़्यादा नापसंद हो, ताकि अल्लाह ना भेजे। और यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि ये फसादी है और ये खून बहाएगा? ये कैसा फसादी है? ये अपनों के साथ फसाद कर बैठता है और ऐसे फसाद करता है कि शैतान भी बाज़ औक़ात दंग रह जाता है। ये अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने महल्लेदारों और अपने अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ
اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ فساد شروع کر بیٹھتا ہے۔ اور فساد ہوتا کیا ہے؟ فساد گناہ ہوتا ہے، فساد عدل کا متضاد ہوتا ہے۔ جہاں وہ انصاف نہیں کرتا وہاں یقیناً فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا خون ریزی فرشتوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے پہلے جن ہیں زمین میں، اور جو جن اتنے فسادی اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو کوئی اور مخلوق جو آ رہی ہے جس کو اختیار بھی ملے گا خلیفہ جو بنانا ہے، تو یہ اور فسادی ہوگی، یہ بھی خون ریزی کرے گی۔ یہاں سے فرشتوں نے اندازہ لگا لیا، اور دیکھ لیں کتنا اندازہ ٹھیک رہا ان کا کہ ہم کس قدر خون ریزی کرتے ہیں۔ جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور کبھی اسے ترس تک نہیں آتا، خون بہاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ اللہ جی اگر تیری عبادت درکار ہے تو ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکی بولتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں فرشتے نہ کھائیں نہ پئیں نہ کوئی اور کام ان کو، نہ بیوی بچوں کا کام، تو وہ اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ یہ بھی بات ہے کہ فرشتے یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں اگر نائب بنانا ہے تو ہمیں بنا دیا جائے، کہا نہیں فرشتوں نے، لیکن آیات کو پڑھ کے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دل میں چھپا رہے تھے، لیکن اپنی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ ہم جو یہ کام کرنے والے ہیں، تاکہ اللہ انسان کو نہ بنائے اور ہمیں بنا دے، ہمیں ہی خلیفہ مقرر کر دے۔ اللہ نے فوراً فرمایا بے شک جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فرشتوں کو بھی اللہ نہ بتائے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، علم غیب نہیں جانتے۔ ہم تو یہاں جو یہاں پر بیٹھ کر کیسے کیسے نظریات بنا لیتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، فرشتوں کو بھی بتاتا ہے، جتنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نظام چل سکے جن پر ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں کیا فرشتے نہیں جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے تو کہا کہ وہ خون بہائے گا اور لڑائی کرے گا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ لڑائی کرنے والے بھی ہوں گے لڑاکے انسان، خون ریز بھی ہوں گے، اور اسی حضرت انسان میں سے نبی بھی ہوں گے جو صبر کے پہاڑ ہوں گے، جو شفقت اور مہربانی کی مثال ہوں گے، جن کو لوگ تنگ کریں گے ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، جن کو لوگ ذہنی جسمانی روحانی طور پہ تنگ کریں گے، لیکن اپنی ذات کے لیے جو کسی کو بد دعا تک نہیں دیں گے، اپنی ذات کے لیے۔ تو انبیاء کرام ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے، وہ صحابہ ہوں گے جو نبی پاک کے ایک اشارے پر اپنی پوری جائیداد لٹا دیتے تھے اللہ کے نام پر۔ تو ایسے بندے بھی ہوں گے، شہداء ہوں گے، ولی ہوں گے، نیک ہوں گے، خیرات اور صدقہ دینے والے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خود بھوکے رہ کے مہمان کو کھلائیں گے۔ یہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے صحیح کہا تھا اللہ نے، اور ایسا ہوا کہ امت میں ایسے لوگ آئے کہ خود اور ان کے بیوی بچے بھوکے مہمان کو کھلا رہے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنا دنیاوی وقت چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے لیے نکالتے ہیں، وہ بھی ہوں گے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کا